پروگرام کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل نیو ٹاؤن، انیس برکھا ہاؤس، شاہ بازار، متیب گفٹ آرٹیکلز مارکیٹ روڈ، فیوریٹ کڈز اینڈ لیڈیز گارمنٹس نیو ٹاؤن اینڈ گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر اور میرج شاپنگ سینٹر مارکیٹ روڈ محبوب نگر۔ اس ویڈیو کے پیش کرتا ہے نایاب ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حریث نیو ٹاؤن محبوب نگر۔ اس ویڈیو کو پیش کرتا ہے قادری ہوٹل رمضان اسپیشل مٹن حلیم محبوب نگر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاضرین، ناظرین، ذاکرین، سامعین، ہم اور آپ کی نگاہوں سے قرآن حکیم کے تفسیر و ترجمے، تلخیص و تسہیل کو سماعت فرمانے پر INI ادراک نیوز آف انڈیا کی ٹیم کے ساتھ جناب محمد متین انصاری صاحب حفظہ اللہ، مینیجنگ ڈائریکٹر INI، اور ان کے تمام رفقائے کار کے ساتھ پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھنے، لائک اور شیئر، سبسکرائب کرنے پر ہم دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ آپ سے ممنونیت کا اظہار کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرمائے، آپ کے بیوی بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ کا محتاج بنائے رکھے، کبھی بھی اللہ کے محتاج بندوں کا کبھی محتاج نہ بنائے۔ آئیے آج 18 پارے کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ہمارے جماعت ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج سید شاہ صادق صاحب قبلہ انواری اشرفی مدظ اللہ نورانی، مولوی کامل الحدیث جامع جامعہ و لیکچرار عربی نور النبی کالج بیجاپور کرناٹک کا ترجمہ و تفسیر پیش خدمت ہے۔ 18ویں پارے کی ابتدا قد افلاح سے ہوئی۔ اس پارے کا نام قد افلاح ہے۔ اس پارے میں 17 رکوع اور 202 آیتیں ہیں۔ اس پارے کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون سے آغاز ہوتا ہے۔ اختتام وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا سے اختتام ہوتا ہے، اور اس پارے کا آغاز سورہ مومنون کی پہلی آیت سے ہوتا ہے، سورہ نور مکمل، اور پارے کا اختتام سورہ فرقان کی 20ویں آیت کو ہوتا ہے۔ پارے کی پہلی اور آخری آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ اب آئیے سورۃ مومنون۔ سورہ مومنون مکی ہے۔ سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن سورۃ مومنون۔ سورہ مومنون ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 23ویں سورت اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 74ویں سورت ہے اور چوتھی منزل ہے۔ اس سورت میں 6 رکوعات اور 118 آیتیں، 1840 کلمات اور 4800 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 18ویں پارے میں ہے۔ مومنون نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی ابتدا میں مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا۔ سورہ مومنون کی فضیلت حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا سورہ مومنون پڑھتے رہو تو پڑھو، چنانچہ انہوں نے قد افلح المومنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھی
تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کا قرآن پاک ہے۔ مستدرک کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ المومنون، خلق اللہ، اس پارے کے 17 رکوع میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلے رکوع میں فرمایا فلاح حاصل ہوئی، کامیاب ہوئے ایمان والے جو نماز میں جھکنے والے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور بری باتوں پر توجہ نہیں دیتے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی ضرورت اور اپنی بیویوں سے پوری کرتے ہیں، امانتوں میں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نمازوں سے خبردار رہتے ہیں، وہی جنت کے وارث ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر انسان کی پیدائش اور زندگی کے بعد کے مرحلے بیان فرمایا ہم نے آسمان سے پانی ناپ کر برسایا، تمہارے لیے باغات گائے، ان میں میوے پیدا کیے، اور پینے کو مویشیوں کے پیٹ سے دودھ، تم ان سے کھانے کو گوشت، اور سواری و بار برداری کا کام بھی لیتے ہو اور کشتی پر سوار ہوتے ہو۔ دوسرے رکوع میں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت پہنچانے کو بھجوایا، قوم نے انکار کیا تو ہم نے اسے کشتی بنانے کا حکم دیا کہ اس میں ہر چیز جوڑا ڈالے اور گھر والوں کو بھی، پھر ہم نے ظالموں کو طوفان میں غرق کر دیا اور پھر ایک قوم پیدا کی۔ تیسرے رکوع میں فرمایا کہ اس قوم نے بھی وہی ٹیڑھی راہ اختیار کی، منکروں نے کہا کہ حقیقت میں یہی اس دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد جزا اور سزا کچھ نہیں ہے، ایک آدمی رسول ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ لایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ بات ہم نے نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو اللہ نے عذاب نازل فرمایا، اور نہیں مانتے کوڑا کرکٹ بنا دیا، اور انہیں مانتے کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فرمایا اس کے بعد ہم لگاتار رسول بھیجتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ فرعون اور اس کے سردار متکبر تھے، انہوں نے حق بات کو جھٹلایا اور غارت ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نشانی بنایا۔ چوتھے رکوع میں فرمایا دین ایک ہی ہے، اور رسولوں سے فرمایا کہ وہ نمونہ بن کر رہے۔ فرقہ بندی بری چیز ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، اس کی باتوں میں یقین رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، صدقہ و خیرات دیتے ہیں اور انہیں آخرت کا یقین ہے، بھلائی اور نیکیاں حاصل کرنے میں سب سے آگے ہیں، وہی کامیاب ہے۔ فرمایا ہم کسی کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ فرمایا جب منکر عذاب کے شکنجے میں آئیں گے تو چلائیں گے، اس دن کی چیخ و پکار نہ سنی جائے گی۔ ان کے پاس رسول آتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے نہ پہچانا، کہتے اسے سودا ہے، اصل میں نادانوں کو سچی بات کڑوی لگتی، سو یہ عذاب ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ پانچویں رکوع میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیا کہ ان سے ٹھیک ٹھیک کام لو، تم آخر اس کے سامنے پیش ہو گئے، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ یہ لوگ وہی کہتے ہیں جو ان کے باپ دادا کہتے تھے، ان سے پوچھو کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، سب کچھ اسی کے حکم کے تابع ہے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور جزا و سزا دے گا، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ چھٹے رکوع میں فرمایا کہ اللہ کے غضب سے پناہ مانگو اور کہو کہ اے رب اگر میری زندگی میں تیرا عذاب نافرمانوں پر آنے والا ہے تو مجھے ان کے ساتھ عذاب میں شریک نہ کرنا اور اپنی رحمت سے تمام آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ قرابتیں رہیں گی، نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا، پھر حشر میں جن کے اعمال بھاری ہوں گے جنت میں جائیں گے، اور ہلکے اعمال والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جہاں آگ ان کے منہ جھلس دے گی۔ یہی تھے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر انہیں پچھتاوا ہوگا۔ فرمایا زندگی کھیل نہیں دارالعمل ہے، تمہارے اعمال کا بڑا زبردست نتیجہ نکلے گا، یا تو جنت میں داخل ہو کر آرام کرو گے یا دوزخ کی دہکتی آگ میں جانے کب تک جلو گے۔ فرمایا اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں اور مکروں کا بھلا نہ ہوگا، اور تو رب سے معافی مانگ اور رحم مانگ، وہ سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سورۃ النور 18ویں پارے کے 7ویں رکوع میں سورہ نور کی ابتدا سے۔ سورہ نور مدنی ہے، سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن سورۃ النور۔ سورہ نور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 24ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 102ویں سورت ہے اور چوتھی منزل ہے۔ اس سورت میں 9 رکوعات اور 64 آیتیں، 1317 کلمات اور 5596 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور انتہا 18ویں پارے میں ہے۔ نور نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 35 سے 40
بکثرت لفظ نور ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے نور سورہ نور کہتے ہیں۔ سورہ نور کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، پہلا حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ شعب الایمان التاسع عشرہ من شعب الایمان الاخیرہ فصلی فی فضائل السور والآیات۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع فرمایا تو میرے ساتھی نے کہا، اے اللہ عز و جل، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے۔ اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لیں تو ایمان لے آئیں۔ مستدرک کتاب معرفت الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ذکر مجلس ابن عباس، 18ویں پاری کے 7ویں رکوع میں فرمایا کہ یہ صورت ہماری نازل کردہ ہے اور اس میں دیے گئے احکام ہم نے فرض قرار دیے ہیں۔ فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت کی سزا، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ان پر ترس نہ کھاؤ۔ زانی مرد زانیہ عورت یا مشرکہ کے ساتھ ہی شادی کرے اور زانیہ عورت زانی مرد یا مشرک سے شادی کرے، اور اہل ایمان کے لیے حرام ہے کہ وہ فاجروں کو اپنی لڑکیاں دیں۔ اسی طرح زانیہ کسی مومن صالح کے لیے موضوع نہیں۔ ابتدا اسلام میں زانی یا زانیہ سے نکاح کرنا حرام تھا، یہ حکم منسوخ ہوا۔ فرمایا کہ جو لوگ پاک عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کی سزا 80 کوڑے ہے، ان کی گواہی کبھی قبول نہ ہوگی۔ وہ فاسق و فاجر ہیں سوائے اس کے کہ وہ تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ پھر بیوی پر تہمت اور لیان کا معاملہ بیان ہوا۔ 8ویں رکوع میں فرمایا، واقعہ افق بیان ہوا اور فرمایا کہ بہتان غلط تھا اور مسلمانوں کو بھی چاہیے تھا کہ اس بےہودہ خبر کو سن کر اچھے گمان کا اظہار کرتے۔ جو لوگ اس گناہ میں شریک ہوئے ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے۔ فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بدکاری کا چرچا ہو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا تم منافقوں کی فریب کاریوں کو نہیں سمجھتے، تمہیں ان کی باتوں میں نہ آنا چاہیے۔ اس فتنے کا وبال سب پر پڑتا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اسے رفع دفع کر دیا ہے، جو اس کی مہربانی اور شفقت تھی جس سے تم بچ گئے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ 9ویں رکوع میں فرمایا، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تو صرف بدی اور فحش باتوں کی قسم نہ کھا بیٹھ لوگوں کو اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھنا چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں درگزر کرنا چاہیے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے درگزر کرے اور انہیں معاف کرے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ فرمایا کہ مومن پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت اور بڑا عذاب ہے۔ فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ 10ویں رکوع میں فرمایا، کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے صاحب خانہ سے اجازت لو اور اہل خانہ کو بلند آواز میں سلام کہو۔ اگر صاحب خانہ کسی وجہ سے ملنے سے معذرت چاہے تو خوش دلی سے لوٹ جاؤ، البتہ غیر مسکونہ مکانات اس حکم سے مستثنیٰ۔ فرمایا کہ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں اور سطر کی حفاظت کریں اور اپنے اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان پر اپنے خاوند یا اپنے باپ یا اپنے خاوندوں کے باپ یا اپنے بیٹے یا چھوٹے بچے۔ فرمایا عورتیں اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ زیور کی جھنکار سنائی دے اور ڈھکی ہوئی زیب و زینت ظاہر ہو اور آس پاس کے لوگ اس طرف متوجہ ہوں۔ فرمایا کہ اپنے بغیر شادی شدہ مردوں عورتوں اور اپنے نیکوکار غلام اور لونڈیوں کے نکاح کر دو، جن کا نکاح نہ ہو صبر کریں، لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کریں۔ 11ویں رکوع میں فرمایا، آسمان اور زمین کا نور ہے اور اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار بندے مساجد میں باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں، صبح و شام اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ دنیاوی کاروبار ان کو مقررہ اوقات میں ذکر کرنے سے نہیں رکتا، وہ آخرت سے ڈرتے ہیں کہ اس دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ فرمایا منکروں کے عمل چونکہ اللہ کے نور سے خالی ہوتے ہیں، وہ صحرا میں پیاسے کی طرح ہیں کہ وہ دور سے تو پانی نظر آئے اور نزدیک پہنچے تو کچھ نہ پائے۔ یہ اچھے برے میں فرق نہیں کرتے، دنیا کے مزے میں پھنسے رہتے ہیں، ان کی حالت بڑی ہولناک ہے، ان پر طے بتے اندھیرے چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ اسے روشن نہ کرے تو اسے روشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ 12ویں رکوع میں فرمایا،
کیا دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، پرندے پر پھیلائے اسی کے گن گا رہے ہیں، تو انسان کیوں غافل ہے؟ زمین و آسمان پر اسی کی حکومت ہے، اور سن لو کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھو اللہ کس طرح بادلوں کو طے بتائے لا رہا ہے، پھر بارش برساتا ہے، اسی طرح اللہ اور دیگر نشانیاں، بجلی کی چمک اور اولوں کا گرنا، رات اور دن کا بدلنا، جانداروں کا ظہور اور ان کا مختلف طریقوں سے حرکت کرنا بیان فرماتا ہے۔ فرمایا بعض منہ سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور جب عمل کا موقع ہے تو کترا جاتے ہیں، اصل میں ایمان ہی نہ لائے تھے۔ 13ویں رکوع میں فرمایا کہ سچا اور حقیقی ایماندار وہ ہے جو خود کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع فرمان بنا لیتا ہے اور ان کے ہر فیصلے پر راضی ہو، خواہ وہ اس کی خواہش و مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ ہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ فرمایا ہمیں زبانی جمع خرچی اور لمبی چوڑی قسمیں نہیں، دستور کے مطابق تابع داری مطلوب ہے۔ یاد رکھو اللہ کو ہر کام کی خبر ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے رسولوں کی ہدایت کے مطابق عمل کرے، آئندہ اس زمین پر حاکم بنایا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ناشکری نہ کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر چلو، یاد رکھو منکروں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ 14ویں رکوع میں فرمایا مسلمانوں تمہارے نوکر اور نابالغ بچے تمہاری اجازت کے بغیر فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو آرام کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد تمہارے خلوت قدوں مخصوص کمروں میں داخل نہ ہوں۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ تم اپنے زائد کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو۔ فرمایا ان اوقات کے علاوہ نابالغ بچے بغیر اجازت گھر میں آ جا سکتے ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا حکم مردوں کی طرح ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ بوڑھی عورتیں گھر کے اندر اوپر کے کپڑے اتار رکھیں تو مذاق نہیں، لیکن وہ بھی پردہ داری کریں تو یہ بہتر ہے۔ فرمایا اندھے، لنگڑے اور بیمار پر بلکہ خود تم پر کوئی پابندی نہیں کہ کھانا گھر سے یا باپ دادا کے ہاں سے، قرابت داروں کے گھروں سے کھاؤ یا دوستوں کے ہاں سے، نہ یہ پابندی ہے کہ علیحدہ علیحدہ یہ سب مل کر کھاؤ، مگر یہ پابندی ہے کہ دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ 15ویں رکوع میں فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اجتماعی کام کے لیے بلائیں تو فوراً حاضر ہو جائیں اور کام ختم ہونے تک بلا اجازت واپس نہ ہوں، اور جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت مانگے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جان لو کہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور وہ تمہارا حال کلی طور پر جانتا ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس دن وہ تمہارا ہر عمل وہ کھول کر رکھ دے گا تمہارے سامنے، ابھی سمجھ لو کہ اس سے ڈرنا ہو چاہیے۔ سورۃ الفرقان 18ویں پارے کے 16ویں رکوع میں سورہ فرقان کی ابتدا ہے۔ سورہ فرقان مکی ہے۔ سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن سورۃ الفرقان۔ سورہ فرقان ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 25ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 42ویں سورت ہے اور چوتھی منزل ہے۔ اس سورت میں 6 رکوعات، 77 آیتیں، 892 کلمات، 3730 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا 18ویں پارے اور انتہا 19ویں پارے میں ہے۔ فرقان نام رکھنے کی وجہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے۔ 18ویں پارے کے 16ویں رکوع میں فرمایا وہ ذات پاک اور بڑی حکمت والی ہے جس نے حق و باطل کی تمیز کے لیے قرآن حکیم نازل فرمایا اور اپنے ایک برگزیدہ بندے کو اسے سنانے اور انسان کو برے اعمال سے ڈرانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ فرمایا کہ اللہ کی سلطنت آسمانوں اور زمین پر ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی سلطنت میں کوئی اس کا ساتھی یا شریک ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے سوا بھی معبود تجویز کر رکھے ہیں جو کوئی چیز نہ بنا سکے، بلکہ خود بنائے گئے ہیں، اور وہ اپنے حق میں برے بھلے کے مالک نہیں، نہ ہی مالک میں مرنے جینے اور مر کر جی اٹھنے کے۔ منکروں نے کہا قرآن بھی کچھ نہیں، یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما دیں کہ یہ اس نے اتارا جو زمین و آسمان کے بھید جانتا ہے۔ پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر اعتراض کیا کہ یہ تو کھانا کھاتے اور بازاروں میں پھرتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتہ ہوتا یا خزانہ ہوتا یا باغ ہوتا کہ فراغت کے ساتھ کھانا کھاتے۔ فرمایا
یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں جو راستہ نہیں پا سکتے۔ 17ویں رکوع میں فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بہتر دے سکتے ہیں، لیکن یہ تو قیامت کے منکر ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے آگ بنا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ پرہیزگاروں سے دائمی باغ کے ٹھکانے کا وعدہ ہو چکا ہے، جو ان کا بدلہ ہوگا، اور ان جھوٹے معبودوں سے باز پرس کی ہوگی۔ کیا تم نے میرے بندوں کو بہکایا یا خود راہ سے بھٹکے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہ تھا کہ انہیں اپنی پوجا کو کہتے، لیکن تو نے ان کے باپ دادا کو آسودہ کر دیا تھا کہ وہ تیری یاد بھول گئے، اور یہ تباہ ہونے والے لوگ تھے، اور مشرکوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا، نماز پنجگانہ میں جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا ساری دنیا کے مسلمانوں کو امن و عاشقی عطا فرما، اور مولا جو کچھ قرآن پاک سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پیش کر رہے ہیں، مولا اس پہ لوگوں سے پہلے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ خود بھی خطا غلطی لغزش ہوئی ہے معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ واہل بیت ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔